بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ ہم کون سی گندم کی بجائی کریں جس کی وہ سٹک ہوتی ہے، جس کا ناڑ ہوتا ہے، جسے ہم ناڑ کہتے ہیں، اس سے ہم چھابیاں وغیرہ بناتے ہیں، چنگیر بناتے ہیں، جس کو چنگیر بھی کہتے ہیں، چھابیاں بھی کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم روٹی رکھ کر سارے انسان کھاتے ہیں۔ اور جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں جن کو جہیز میں ہم چنگیرے وغیرہ دیتے ہیں، تو بجائے ہم پلاسٹک کی لے کر آئیں تو وہ پلاسٹک کا کوئی فائدہ نہیں، ہو سکتا خراب پلاسٹک ہو سکتا ہے نیا پلاسٹک ہو، لیکن جو اصل رواج ہے آباء و اجداد کا وہ ہے چنگیر بنانے کا۔ تو لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اچھی بات کو سننا اور آگے پھیلانا۔ تو چلتے ہیں گندم کی طرف۔ جو یہ گھنی کڑک ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ سیٹیں نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بر نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے جو کنڈے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو اس کو دوسری گندم کے ساتھ ہی اکتوبر کے آخر میں اس کی بجائی کی جاتی ہے، اور سارا مہینہ جو نومبر کا ہوتا ہے اس میں بھی اس کی بجائی کی جاتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ یہ جو گندم ہے یہ قد کی بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، اس کو ہم علیحدہ سیپریٹ نہیں اس کو کاشت کر سکتے، اس کو اگر کریں گے تو وہ نیچے گر جاتی ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی تھی۔ اس کو دوسری گندم میں ہم کو مکس کر کے اس کو بیجنا پڑتا ہے تاکہ یہ نیچے نہ گرے۔ تو جب اس کی کٹائی ہوتی ہے اسی وقت اس کی کٹائی ہوتی ہے، جب اس کی بجائی ہوتی ہے اسی وقت اس گندم کی بجائی ہوتی ہے، اور اس کا جو آٹا ہوتا ہے وہ بہت ہی لذیذ اور بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں ان سے آپ پوچھیں، ایک دوسرے سے ریسرچ کریں، بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ پچھلے وقت میں لوگ یہی بیجتے تھے، آئے دن تجربات ہوتے رہے، اور گندم کے آج اتنے بیج آ چکے ہیں، اتنے ہمارے سر کے اوپر بال نہیں ہیں۔ تو لہٰذا تمام گندم بھی اچھی ہے، لیکن یہ گندم اس نظریے اس نیت سے بھی اس کی بجائی کریں، کاشت کریں، تاکہ ہم بھی گھر میں جو چنگیر اور چنگیرے وغیرہ بنا سکیں، ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں بھی دے سکیں۔ پورے خطے میں یہی استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس کی جتنا بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ دوسری گندم کی طرح خوراک ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ صرف آپ 2-3 کلو لے لیں صرف، اور 1 ایکڑ میں اس کو چھٹا دے دیں، اور جتنی وہ پتلی اس کی گروتھ ہوگی، جنریشن ہوگی، یہ اگے گی، اتنا اس کا جو سٹک ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہوگا۔ اوپر والے جو سیٹے ہوتے ہیں وہ اتار لیں، اس میں جو دانے ہوتے ہیں وہ مشین میں جانے دیں، اور باقی سٹکیں جو ہیں ان کی آپ گھر لے آئیں۔ اس کو خواتین بھگو کر رکھتی ہیں، اور بعد میں چھابے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں چنگیر کہتے ہیں، اگر کوئی اور بھی لفظ ہے تو مجھے نہیں پتہ، تو آپ مجھے وہ کمنٹس میں بتا دیں۔ تو لہٰذا اس کا بڑا سنہری مہینہ اور سنہری موقع ہے، تو اس کو دوسری گندم میں آپ مکس کر کے اس کی آپ کاشت کریں اور اپنے گھروں میں خوشحالی لے کر آئیں۔ یہ اصل چنگیر جو بنائی جاتی ہے وہ اسی گندم کے جو سٹک ہوتی ہے، وہ سیٹا جو اتار دیا جاتا ہے وہ اسی سے بنتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی لوگ کافی فارمولے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ بنتی ہے اس کی شائننگ بہت ہوتی ہے، اور اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، اور بہت دیر تک جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتی، اور خوبصورتی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کا جو ناڑ ہوتا ہے اس کو خواتین ہوتی ہیں وہ اس کو کلر کر دیتی ہے، کلر کرنے کے بعد ہر لائن جو ہوتی ہے وہ تبدیل کرتی رہتی ہے، اور محسوس نہیں ہوتا جب ہم وہ چنگیر بناتے ہیں یہ کس چیز سے بنی ہوتی ہے۔ بیسیکلی وہ بنی ہوتی ہے گندم کا جو ناڑ ہوتا ہے، اس کی جو سٹک ہوتی ہے جو سیٹے کے نیچے ہوتی ہے، وہ اس سے بنایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو سامنے چنگیر آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کو ہم مختلف زبانوں میں مختلف کہا کرتے ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے یہ گندم کی ناڑ سے بنی ہوئی ہے یا کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔